لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ علم النحو میں جو چیپٹر پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے معرفہ و نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ الگ ہے اور یہ نکرہ الگ ہے. کیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اسم کی با اعتبار عموم و خصوص کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفہ، دوسرا نکرہ. پہلی چیز اسم ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ علم النحو میں اسم اور حرف کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز اسم کی با اعتبار عموم خصوص. عموم کہتے ہیں عام چیزوں کو، جو جنرل یا نارمل چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو، اور خصوص کہا جاتا ہے جو اسپیشل یا پھر جو چیزیں بالکل خاص ہوتی ہیں اس کو ہم خصوص کے طور پر کہتے ہیں. کیا ہے اس کو ہم پھر اگزامپل سمجھیں گے. ٹھیک ہے، عموم اور خصوص. اسم کی دو کیٹیگری، اسم کو با اعتبار عموم کا مطلب ہوتا ہے کہ جنرل اور اسپیشل کیٹیگری کے حساب سے اسم کو جو ہے دو کیٹیگری میں بانٹا گیا، ایک جنرل اور ایک اسپیشل. تو جو جنرل ہوتا ہے اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں، جو اسپیشل ہوتا ہے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں دیکھیے، پہلے انہوں نے ڈیفینیشن لکھا ہے معرفہ کا. معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو. اس کی 7 قسمیں ہیں. پہلے معرفہ سمجھ لیجئے، پھر اس کی ہم قسم پڑھیں گے. جب ہم کہتے ہیں انسان، ٹھیک ہے، تو انسان کیا ہے؟ نکرہ ہے، یعنی یہ عام ہے. اور عام کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ کو کہتے ہیں. تو انسان کیا ہے؟ عام ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کے علاوہ ہم جب کہتے ہیں زید، عمر، بکر، تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے نا اس کو ہٹا دیا، ہم نے نام لے لیا کہ یہ نام ہے، یہ ہم کو تمام انسانوں کے اندر یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے. تو تمام انسان جو ہے وہ آپ کا نکرہ ہو جائے گا، عام ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہم نے زید، عمر، بکر ہے، تو زید، عمر، بکر، عمر یہ سارے جو ہیں یہ معرفہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص لوگوں کے نام ہیں اور یہ خاص لوگ ہیں. ہم جب زید کہتے اس کا مطلب کوئی زید نام کا کوئی آدمی ہوگا تو وہ انسانوں میں وہ خاص ہو گیا نا. جب ہم انسان کہتے تو ہمارے پاس فکس نہیں ہوتا کہ کون. انسان میں تو سب لوگ آ جاتے ہیں، مرد عورت سب آتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں زید، عمر، بکر، تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو خاص کہہ رہے ہیں. تو یہ جس طریقے سے ہم نے کہا زید، عمر، بکر، تو یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں معرفہ. اور جو انسان ہے بالکل نارمل، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ، یعنی کہ عام ہے. ٹھیک ہے. اور آپ معرفہ کے اندر بہت ساری چیزیں میں دکھاتا ہوں آپ کو. پہلے آپ اگر معرفہ کی قسم پر غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو اسم خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو اس کی 7 قسمیں ہیں. پہلا ضمیر. ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، جیسے ہوا، انتا، انا، نحنو. آپ کو ضمیر والے چیپٹر میں پڑھا دیا گیا تھا کہ ضمیر کس کی جگہ بولا جاتا ہے؟ مرجع کی طرف ہی، مرجع کی وجہ سے. تو مرجع تو نیم ہوتا ہے نا. جیسے وہاں پر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ زید اور عمر تھا، تو میں نے زید اور عمر کو ہٹا کر کے وہاں پر کیا کیا تھا؟ ان دونوں کی جگہ میں نے ہما کی ضمیر استعمال کر لی تھی. تو ضمیر بھی معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زید اور عمر ایک نیم ہے نا، نام ہے، اسی لیے یہ معرفہ ہے، یہ خاص ہے. اگر ٹھیک ہے. تو پہلی قسمیں آپ کی ضمیر ہو گئی. دوسرا علم. علم کہتے ہیں نیم کو، بالکل ایک خاص نیم جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا چیز کے نام پر ہو، جیسے زید، دہلی، زمزم. تو اس میں اوپر والے جو قسم ہیں ضمیر میں، ضمیر جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کسی نیم کا ہو، کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹیبل کرسی کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز کی ضمیر ہو سکتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں ایک ٹیبل ہو اور ایک کرسی ہو،
ٹھیک ہے، اور مجھے بار بار ٹیبل اور کرسی کو لکھنے سے بچنا ہے تو میں ٹیبل اور کرسی کی طرف ضمیر لوٹا دوں گا. تو ضمیر لوٹا دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ضمیر کیا کہہ رہا ہے کہ ضمیر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ٹیبل اور کرسی کی جگہ آیا ہوں. تو ضمیر خاص کر رہا ہے نا، اس تمام ٹیبل اور کرسی کی بات ضمیر نہیں کر رہا ہے. ضمیر کس ٹیبل اور کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو ضمیر اس ٹیبل اور کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے اس ٹیکسٹ میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹیبل کرسی کے بارے میں، نہ کہ اس ٹیبل کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے یا گھر میں، نہیں، بلکہ وہ ضمیر جو ٹیبل اور کرسی کی جگہ آیا ہے وہ ضمیر صرف اس ٹیبل اور کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. اس کا مطلب وہ خاص ہے. ٹھیک ہے، اور علم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف نیم ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ٹیبل کرسی قلم کاپی یہ نہیں آئے گا. اس کے اندر نیم آتا ہے، نام آتا ہے، جیسے زید، عمر، بکر، دلہی، کسی چیز کا نام یا پھر کسی شہر کا نام، اس طرح سے نیم آتا ہے. جیسے زید نام ہے، دلہی، تاج محل، زمزم، لال قلعہ، تو یہ سب جو ہے نیم ہے، اسی لیے یہ آتا ہے علم میں. دو چیزیں ہم نے پڑھ لی. تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ پہلی ضمیر، ٹھیک ہے، اور دوسری ہم نے علم پڑھ لی. تیسرا اسم اشارہ. اسم اشارہ یعنی کہ یہ چیز جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے ہاذا ذالکا. اب آپ دیکھیے نا، 20 لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، 20 لوگ میں سے میں کہوں یہ آدمی، تو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ 20 لوگوں میں سے وہ خاص ہو گیا نا. 20 لوگ تھے وہ عام لوگ تھے. ٹھیک ہے، میں نے جیسے ہی کہا یہ آدمی، تو جیسے ہی یہ آدمی کر کے میں نے کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا تو وہ 19 لوگ جو تھے وہ عام ہو گئے، اور وہ 20واں جو ایک آدمی تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ خاص ہو گیا. تو اس میں اشارہ جو ہے یہ بھی معرفہ کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں معرفہ جیسا ہی جو ہے اس میں اشارہ جیسا ہے اس میں موصول کام کرتا ہے، تو اس لیے اس میں موصول بھی جس پر لگے گا وہ خاص ہو جائے گا. جیسے دیکھیے الذی، اللتی، تو اس جیسے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو کامیاب ہو گئے وہ لوگ، بالکل سب لوگ مطلب آ گیا کامیاب ہو گئے، ہے نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، یعنی صرف وہ لوگ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص کر دیا تمام لوگوں میں سے، یعنی کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں. تو الذی لگ گیا نا، جو کا ترجمہ الذی سے ہوتا ہے. تو جب الذی لگا تو الذی نے جو ہے کیٹیگرائزیشن کر دیا، بانٹ دیا کہ عام ایمان والے الگ ہیں اور نیک صالح ایمان کرنے والے جو ہیں الگ ہیں. تو جو نیک صالح ایمان کرنے والے وہ معرفہ ہو گئے، اور جو عام ایمان والے تھے وہ نکیرہ ہو گئے. تو عام، نکیرہ اور معرفہ بہت ایزی چیپٹر ہے، اس میں تو کچھ نہیں. 5واں جو ہے معرف باللام. معرف باللام کہتے ہیں جس پر الف لام داخل ہوتا ہے. کوئی اسم ہے اس پر الف لام داخل ہے. جیسے یہاں دیکھیے الرجلو ہے، رجلن تھا اس پر الرجلو داخل ہو گیا. ایک چیز اور یہاں پر قاعدہ یاد رکھیں، کسی بھی لفظ پر تنوین اور الف لام ایک ساتھ نہیں لکھائے گا. ٹھیک ہے، تنوین اور الف لام ایک ساتھ نہیں لکھائے گا. جیسے اگر الف لام نہیں تھا تو ہم اس کو رجلن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، جب الف لام نہیں تھا تو اس کو ہم رجلن پڑھتے تھے، لیکن جب الف لام آیا تو تنوین ہٹ گیا اور کیا آ گیا؟ الرجلو آ گیا، ہے نا. تنوین ختم ہو گیا اور صرف ایک پیش رہا الرجلو. ٹھیک، تو الرجلو جو ہے معرف، رجلن تھا الف لام لگا تو الرجلو ہو گیا. تو رجلن جب ہم بولیں گے تو رجلن مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ عام ہے، نکیرہ ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے الف لام لگا دیا تو وہ کسی خاص آدمی کے بارے میں بات ہوگا. الرجلو خاص آدمی کے بارے میں بات ہو گیا، تو الف لام جس پر لگے گا وہ خاص ہو گیا، یعنی وہ معرفہ ہو گیا. اب اسی کو سمجھ لیجئے، صرف رجلن ہے تو وہ نکیرہ ہے، عام ہے. الف لام لگ گیا تو الرجلو ہو گیا تو وہ خاص ہے، وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو 6ٹھی قسم ہے وہ ہے مضاف. مضاف وہ اسم ہے جو ان 5 اسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. آپ اس 5 کو چھوڑیے، آپ اس ڈیفینیشن کو جو ہے کہاں چلا گیا، آپ اس ڈیفینیشن کو یاد مت کریے، کوئی دقت نہیں ہے، بس مضاف سمجھیے. مضاف الیہ کے بیان میں آپ کو پڑھایا گیا تھا. کیا پڑھایا گیا تھا وہ دیکھیے، غلامہ میں مضاف غلام ہے. ٹھیک ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. ٹھیک، تو غلامہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا غلام. تو یہاں پر اس کا غلام لگ گیا تو سب غلام سے خاص ہو. ایک ہوتا ہے نارمل غلام، ٹھیک ہے، یہ عام ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں اس آدمی کا غلام یا اس کا غلام تو یہ غلاموں میں سے خاص ہو گیا نا، کہ نہیں ہم سب غلام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس غلام کی بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے غلام ہو اس کا غلام خاص ہو گیا. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے
فرسو کا ہے تو فرسو جو ہے، فرسو معنی ہوتا ہے گھوڑا، تو یہ مضاف ہو گیا اور کاف ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ فرسو کا مطلب ہوتا ہے تمہارا گھوڑا، تو ہم عام گھوڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، تمہارے گھوڑے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مضاف بھی جو ہے معرفہ ہے۔ ٹھیک، 6 قسمیں آپ نے پڑھ لی، اور یہ آخری قسم ہے معرفہ با ندا، یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جیسے یا رجل، اس میں یا حرف ندا ہے اور رجل منادہ ہے۔ اب ایسا حرف، ٹھیک ہے، ایسا آدمی جو بالکل عام تھا لیکن جیسے ہی میں نے اس کو پکارا تو وہ خاص ہو گیا نا، جیسے میں کہوں اے آدمی، ٹھیک ہے، تو اے آدمی جو ہے خاص ہو گیا، کیونکہ میں جس کو پکار رہا ہوں تو میرے دماغ میں ہے کہ مجھے صرف اس آدمی کو پکارنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں جس کو پکار رہا ہوں وہ خاص ہے اور جس کو نہیں پکار رہا ہوں وہ عام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی میں ایک چیز ہے یا، یعنی جو وہ حرف جو ہم استعمال کرتے ہیں پکارنے کے لیے اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے، اور جس کو ہم پکارتے ہیں اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر میں نے پکارا اے آدمی یا رجل، تو یا حرف ندا ہو گیا اور الرجل منادا ہو گیا۔ پہلے معرفہ نکرہ تو آپ سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ معرفہ کیوں بن گیا، کیونکہ ہم نے پکارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا حرف ندا ہے اور رجل جو ہے منادا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پہ ہوتا ہے فرسو، تو یا حرف ندا فرسو منادا، جس کو پکاریں گے وہ منادا بن جاتا ہے، جس حرف سے پکارتے ہیں اس کو ہم حرف ندا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معرفہ کے ساتھ کس میں آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ دیکھیے نکیرہ، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا، جیسے فرسن کہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں ہے بلکہ عربی میں گھوڑے کو فرسن کہا جاتا ہے۔ جیسے جب فرسو زیدن یا فرسو حاضہ کہہ دیں گے تو یہ خاص ہو کر معرفہ بن جائے گا۔ اور نکیرہ جو ہے یہاں پر آپ کو ظاہر سی بات ہے، میں نے نکیرہ کو سمجھنے کے لیے آپ معرفہ کو دیکھیے اور معرفہ کو سمجھنے کے لیے آپ نکیرہ کو دیکھیے، دونوں کے اپوزٹ کو دیکھیے، وائس ورسے کو۔ معرفہ خاص ہے، نکیرہ عام ہے، یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ گھوڑا یا زید کا گھوڑا تو یہ کیا ہے، خاص ہے، لیکن ہم نارمل کہیں گھوڑا فرسن تو پھر وہ عام ہو جائے گا، کیونکہ ہم کسی خاص گھوڑے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو معرفہ نکیرہ آپ بالکل سمجھ چکے ہیں، بہت ایزی تھا۔ آج ہم دوسرا چیپٹر بھی اسی میں پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث کے بارے میں آپ فعل میں پڑھ چکے ہیں، مذکر مرد کو کہتے ہیں، مؤنث عورت کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم کب سمجھیں گے یہ مذکر اور مؤنث؟ اگر کہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے اور کچھ ایسا حرف ہے، فعل میں تو کیا ہے، فعل کی علامت ہے جس سے ہم سمجھ میں آتا ہے ہم کو کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن ہم کو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعی میں مذکر ہے یہ مؤنث ہے؟ جیسے فرسن لکھا ہوا ہے، فرسن کے بارے میں آپ کیسے یقین کے ساتھ کہیے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ مذکر مرد کو کہتے ہیں اور مؤنث عورت کو کہتے ہیں، تو فرسن تو جو گھوڑا جانور ہے وہ مرد عورت کیسے ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے، تو کچھ علامت ہوگی جس کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اب دیکھیے باعتبار جنس کے اسم کی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ جنس کہتے ہیں سیکس کو، جینڈر کو جنس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو باعتبار جنس اسم کی 2 قسمیں، یعنی جینڈر کے طور پہ میل اور فیمیل ہونے کے اعتبار سے بھی اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر وہ اسم ہے مذکر وہ ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو۔ دیکھیے اب یہاں پر مذکر کی جو ہے ڈیفینیشن بدل گیا، وہاں ہم مذکر اسم علم الصرف میں مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ڈیفینیشن تھوڑا اور دوسرے طریقے سے لکھا گیا ہے۔ یہاں کیا لکھا گیا ڈیفینیشن کہ مذکر وہ ہے جس کے اندر مؤنث کی نشانی نہیں پائی جاتی۔ کہاں چلا گیا پین میرا؟ جس میں علامت تانیث نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو۔ علامت تانیث کہتے ہیں وہ علامت، آپ علامت فعل میں آپ کو میں بتا دیا تھا علامت کس کو کہا جاتا ہے، علامت والے چیپٹر میں، علامت اسم علامت فعل، ٹھیک ہے، تو میں علامت نہیں بتاؤں گا، علامت کہتے ہیں نشانی کو۔ تانیث کہتے ہیں وہ نشانی جو صرف عورت میں پائی جاتی ہے، وہ اور نشانی عورت میں کیا پائی جاتی ہے آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی بس اتنا یاد رکھیے کہ مذکر وہ تمام اسم جو ہے وہ مذکر ہے جس کے اندر عورت والی نشانی نہ لفظی طور پہ یعنی نہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹیکسٹ میں ریٹن بھی نہیں ہوتا ہے، نہ تقدیری طور پہ یعنی تقدیری مطلب پوشیدہ چھپی ہوئی طور پر بھی وہ مؤنث۔ تقدیری آپ نارمل اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ تقدیری جو ہوتا ہے وہ لکھا ٹیکسٹ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظی جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے وہ علامت۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے مؤنث ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ مذکر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو، ٹھیک ہے۔ علامت تانیث کیا کیا ہے یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامت تانیث کیا کیا ہے۔
چلیے انہوں نے کتاب میں نہیں لکھا ہے، اسی لیے یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. اچھا نہیں لکھا ہے، دیکھیے علامت 3 ہے. علامت تانیث جو ہے مؤنث ہونے کی علامت وہ 3 ہے. گول تا پہلی ہے نا، دوسرا جیسے طلحتن میں یہ تا لگا ہوا ہے گول تا، تو اب جہاں بھی آپ آخر میں اس طرح کا تا دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے الف مقصورہ زائد، جیسے حبلا، حبلا میں یہ جو ہے ٹھیک ہے، یا صغرا اس طریقے سے جو ہے، یا آخر میں لگا ہو کبرا، تو یہ بھی جو ہے علامت تانیث ہے. یا پھر الف ممدودہ، جیسے الف کے بعد حمزہ ہے نا، یا یہاں بھی الف کے بعد حمزہ. تو علامت تانیث کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ایک گولتا، دوسرا الف اور یا ہے نا، اور تیسرا الف اور حمزہ. تو یہ 3 جو ہے علامت تانیث ہے. تو جس اسم کے اندر بھی یہ 3 علامت پائی جائیں گی، 3 میں سے کوئی ایک یا پائی جائے گی، اس کو ہم مؤنث کہیں گے. اور جس میں یہ 3 علامت یعنی گولتا، الف یا اور الف حمزہ آخر میں یہ نہیں پایا جائے گا تو اس کو ہم مذکر کریں. جیسے آپ دیکھیے رجلن میں کیا ہے، نہ گولتا ہے، نہ رجلن کے آخر میں الف اور یا ہے، اور نہ الف اور حمزہ ہے، تو یہ کیا ہے، مذکر. فرسن مذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں الف اور یا بھی نہیں ہے، اور اس کے آخر میں جو ہے الف اور حمزہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور الف اور حمزہ کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے. الف اور حمزہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ، اور الف اور یا جو ہوتا ہے، یا نارمل جو یا ہوتا ہے یا مدہ والا، اس کو کہا جاتا ہے الف مقصورہ زائد. ٹھیک ہے. تو رجل فرس مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر علامت تانیث نہیں پائی جاتی. آپ علامت تانیث آپ جو ہے سمجھ میں آ گئے آپ کو، تو اس حساب سے آپ مؤنث سمجھ جائیں گے کہ مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری موجود ہو. تو لفظی تو جو لکھا ہوا ہے، تقدیری کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آپ لفظی دیکھ لیجئے. تو مؤنث کون ہے؟ جس کے اندر علامت تانیث پائی جاتی ہو. مذکر کون ہے؟ جس کے اندر علامت تانیث نہیں پائی جاتی ہو. علامت تانیث کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون؟ گولتا، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف ممدودہ کہتے ہیں الف حمزہ کو، اور الف مقصورہ کہتے ہیں یا مدہ کو، یا مدہ سوری یا اور الف کو، الف اور یا کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے لیکن یہاں پر کیا ہے، مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مؤنث کی پھر 2 قسمیں، ایک ہے مؤنث قیاسی اور ایک ہے مؤنث سماعی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مؤنث قیاسی کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیجیے. مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہوتا ہے. تانیث کی لفظی علامت 3 ہے. یہ وہی چیز ہے، یعنی مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مؤنث کی 2 قسمیں، ایک ہے مؤنث قیاسی اور دوسرا ہے مؤنث سماعی. مؤنث قیاسی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے اندر جو علامتیں 3 ہیں. ٹھیک ہے. گولتا، الف ممدودہ، الف مقصورہ، یہ تینوں لفظوں میں پایا جاتا ہو، ٹیکسٹ میں بالکل ریٹن ہو. جیسے طلحہ، یہ مؤنث قیاسی ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں گولتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حبلا، صغرا، کبرا، یہ مؤنث قیاسی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. اسی طریقے سے حمرا، بیضاء، یہ الف ممدودہ اس کے آخر میں، اس لیے یہ مؤنث سماعی ہے. اب چلیے دوسری قسم کیا ہے، مؤنث سماعی. مؤنث سماعی وہ ہے جس میں علامت تانیث مقدر ہو. ٹھیک ہے. مقدر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. یعنی آپ دیکھیے یہاں پر ارض ہے، شمس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں آپ کوئی علامت تانیث آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ مؤنث ہے. کیوں؟ یہ مؤنث اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر علامت تانیث چھپی ہوئی ہے، کہ اصل میں یہ کیسا تھا، ارضتن تھا اور شمستن تھا، تو دونوں کے آخر میں علامت تانیث گولتا جو ہے لگی ہوئی ہے نا. تو اسی کو کہا جاتا ہے مؤنث سماعی. کیونکہ اس مؤنث سماعی یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، میں پھر سے ایک شارٹ ٹرم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جینڈر کے حساب سے، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث.
ٹھیک ہے. مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہیں پائی جاتی ہو، اور مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث پائی جاتی ہو. علامت تانیث 3 ہیں: گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ. ٹھیک ہے. پھر علامت تانیث پائی اور نہ پائی جانے کے اعتبار سے بھی مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مؤنث کی پہلی قسم ہے مؤنث قیاسی، جس کے اندر علامت تانیث بالکل لفظوں میں موجود ہوتا ہے، اور دوسری قسم ہے مؤنث سمائی، جو لفظوں میں تو وہ موجود نہیں ہوتا ہے لیکن مقدر ہوتا ہے. مقدر آپ اس کو ایسے نہ سمجھیں، مؤنث قیاسی کو آپ یہ سمجھیں کہ لفظوں میں جو ہے علامت تانیث موجود ہوتا ہے، اور مؤنث سمائی کو آپ ایسے سمجھیں کہ اہل عرب جو ہے اس کا جو استعمال ہے وہ عربی مؤنث کے لیے طور پر کرتے ہیں، مذکر کے طور پہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا آپ یاد رکھیں تو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا. اب دیکھیے، با اعتبار ذات مؤنث کی 2 قسمیں، حقیقی اور لفظی. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث اس میں موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امراتن کس کے مقابلے میں رجلن، اتانن گدھی کس کے مقابلے میں حمارن گدھا. اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن عینن کس کی تصغیر عوینتن آتی ہے. باعتبار ذات سمجھیے، وہاں پر اسم کی جو ہے صرف کیٹیگرائزیشن ہوئی مذکر مؤنث کے اعتبار سے، لیکن بہت سارے مؤنث ایسے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث ہیں لیکن اس کے اندر بھی جو تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن کی گئی اس اعتبار سے کہ بہت سارا ایسا ورڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر علامت تانیث پائی جاتی ہو، علامت تانیث نہیں بھی پائی جاتی ہو، اور اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے انہوں نے ایک قاعدہ نکالا کہ ان تمام حرف کو بھی ہم مؤنث کہیں گے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہوتا ہو. اب جاندار مذکر یعنی ہر اس لفظ کو ہم مؤنث کہیں گے، مؤنث حقیقی کہیں گے، ٹھیک ہے، جس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ سیکس جو ہو موجود ہو. ٹھیک ہے. یعنی نر ہے تو وہ مادہ اس کا موجود ہو، مادہ ہے تو اس کا نر جو ہو موجود ہو، تو اس کو ہم کہیں گے مؤنث حقیقی. اس کو کس طریقے سے آپ کیٹیگرائز کریں گے تو آپ کے لیے اسے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے نارمل لکھا کہ مذکر جو ہے وہ ہے جس کے اندر علامت تانیث نہیں پائی جاتی ہو. مذکر کی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. بالکل شارٹ میں سمجھا رہا ہوں. اور مؤنث جو ہے، مؤنث 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مؤنث وہ ہیں جس کے اندر علامت تانیث پائی جاتی ہو، لیکن مؤنث 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جن کے اندر حقیقت میں علامت تانیث پائی جاتی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جس کے اندر حقیقت میں علامت تانیث نہیں پائی جاتی ہوگی، بلکہ اہل عرب یعنی عرب کے لوگ جو ہیں اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہوں گے. یہاں سمجھ میں آ گیا. اور ایک اور دوسری کیٹیگرائزیشن بھی ہے مؤنث کی، وہ یہ کہ ہم اس اسم کو بھی مؤنث کہیں گے جس کے مقابلے میں جو ہے جاندار مذکر حاضر ہو. جیسے ہم کہیں امراتن، تو امراتن کے مقابلے میں جو مذکر ہے وہ حاضر ہے، کیا ہے؟ رجلن، ہے نا. اتانن مطلب گدھی ہوتا ہے، تو گدھی کے مقابلے میں جو ہے جاندار یعنی گدھا اس کا جوڑا جو ہے موجود ہے، تو وہ بھی مؤنث کہا جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اتانن میں جو ہے کوئی گولتا نہیں ہے، کوئی الف ممدودہ نہیں ہے، کوئی الف مکسورہ نہیں ہے، اور نہ ہی اہل عرب میں اس کا استعمال بطور مؤنث صرف سننے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا قاعدہ لگ گیا کہ اس کے اب آپ یہ پوچھیے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عربی گرامر بنتا ہے، تو عربی گرامر جو ہے بہت غور فکر کرنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آدمی جو ہے رول لکھتا ہے کہ اچھا اہل عرب اس رول کو فالو کرتے ہیں، اس رول کو. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اتانن جو ہے گدھی، اس کے لیے وہ کوئی رول فالو نہیں کر رہے ہیں، اس کو نارمل وہ مؤنث جو ہے استعمال کرتے ہیں اتانن کو. حالانکہ اس میں نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے، اور نہ یہ ہے. تو اس کو وہ ایسا کیوں استعمال کرتے؟ انہوں نے ایک قاعدہ نکال دیا کہ اچھا یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ وہ تمام حرف جس کے مقابلے میں کوئی جاندار زندہ مذکر اس کا جوڑا موجود ہو، اس کو بھی ہم مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن یہ اتنا زیادہ یوز بھی نہیں ہے اس کا، اسی لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو. چونکہ آج 2 چیپٹر ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ اُب بھی گئے ہوں گے.
اس مذکر مؤنث والے چیپٹر میں آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ آپ اتنا یاد رکھیے، مذکر جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو، مؤنث جس میں علامت تانیث موجود ہو۔ علامت تانیث 3 ہیں، گولتا، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ الف ممدودہ کہتے ہیں الف حمزہ کو، الف مکسورہ کہتے ہیں یا جس پر کھڑا مد زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تیسری مؤنث کہتے ہیں اس اسم کو جس کے اندر علامت تانیث موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب بہت بار ایسا ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے، نوٹس کے طور پہ لکھ لیجیے کہ بہت بار ایسا ہوگا کہ کوئی اسم ہو جس کے اندر جو ہے علامت تانیث جو ہے لفظوں میں موجود نہ ہو، تو اس اعتبار سے جو اسم کی مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ مؤنث قیاسی وہ اسم مؤنث ہوگی جس کے اندر علامت تانیث، ٹھیک ہے، لفظوں میں پائی جاتی ہوگی، اور مؤنث سمائی وہ مؤنث ہے جس کے اندر علامت تانیث لفظوں میں نہیں پائی جاتی ہے بلکہ اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ 2 چیز سمجھ میں آ گیا۔ تیسری مؤنث کی ایک اور کیٹیگرائزیشن انہوں نے مؤنث کی پہچاننے کے لیے عربی گرامر کے بنانے والوں نے کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، ٹھیک، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو۔ جیسے مؤنث حقیقی یعنی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، اس کی مثال ہے اتانن کی گدھی، جس کے مقابلے میں حمارن گدھا موجود ہے۔ اور مؤنث لفظی یعنی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو، اس کی مثال ہے عینن۔ عینن مطلب آنکھ، آنکھ کی جو ہے مذکر کوئی موجود نہیں، آنکھ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، مذکر موجود نہیں ہے، جاندار مذکر، تو اسی لیے اس کو ہم مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 آپ کو یاد رکھنا ہے، مؤنث لفظی بھی مؤنث ہے، مؤنث حقیقی بھی مؤنث ہے، مؤنث سمائی بھی مؤنث ہے، اور مؤنث قیاسی بھی مؤنث ہے۔ یہ تمام مؤنث کی قسمیں ہیں، آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے بس کہ یہ سب مؤنث ہے، اور صیغے میں آپ کو مؤنث جیسا استعمال کرنا ہے۔ یہ سب رہیں تو آپ کو مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور مذکر رہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کرنا ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت ایزی سمجھایا ہے، لیکن اگر اس میں بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے آپ کو، تو ضرور جو ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔